الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے حضرت سلمان ابن بریدہ سے، وہ اپنے والد سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی لشکر یا فوج پر امیر بناتے تو اسے اپنے خاص ذاتی معاملہ میں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت فرماتے تھے۔ پھر فرماتے کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ان سے جنگ کرو جو اللہ کے منکر ہیں، جہاد کرو تو خیانت نہ کرو، نہ بد عہدی کرو اور نہ مصلح کرو، نہ کسی بچہ کو قتل کرو، اور جب اپنے دشمن مشرکوں سے ملو تو انہیں 3 خصلتوں یا 3 باتوں کی طرف بلاؤ، تو وہ ان میں سے جو بات مان جائیں تو تم ان سے قبول کرو اور ان سے ہاتھ روک لو۔ انہیں اسلام کی طرف بلاؤ تو اگر وہ مان لیں تو ان سے قبول کرو اور ان سے ہاتھ روک لو، تو پھر انہیں اپنے وطن سے مہاجرین کی طرف منتقل ہو جانے کی دعوت دو، اور انہیں خبر کرو کہ اگر وہ یہ کر لیں گے تو ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مہاجرین کے حقوق ہیں، اور ان پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں۔ اگر وہ وہاں سے منتقل ہونے سے انکار کریں تو انہیں آگاہ کر دو کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے، کہ ان پر وہ احکام الہی جاری ہوں گے جو مسلمان پر جاری کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے غنیمت اور فی کے مال سے کچھ نہ ہوگا مگر یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ پھر اگر وہ انکار کریں تو تم ان سے جزیہ مانگو، پھر اگر وہ لوگ تمہاری مان لیں تو تم ان سے قبول کر لو اور ان سے ہاتھ روک لو، لیکن اگر وہ انکاری ہوں تو اللہ سے مدد مانگو اور ان سے جنگ کرو، اور جب تم کسی قلعہ والے کا محاصرہ کرو پھر وہ تم سے خواہش کریں کہ تم ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ کرو، تو تم ان کے لیے نہ اللہ کا ذمہ اور نہ اس کے نبی کا ذمہ بلکہ ان کے لیے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ دو، کیونکہ اگر تم اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ توڑے جاؤ گے تو یہ اس سے آسان ہے کہ تم اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ توڑے جاؤ۔ اور اگر تم کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کرو پھر وہ چاہیں کہ تم انہیں اللہ کے حکم پر اتارو تو تم ان کو اللہ کے حکم پر نہ اتارو، لیکن انہیں اپنے حکم پر اتارو، کیونکہ تم نہیں جانتے ان کے متعلق اللہ کا حکم پاؤ گے یا نہیں۔ مسلم۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آج عربی کے بغیر ترجمہ صرف کیا ہے حدیث کا، اس کی طوالت کی وجہ سے ایک طویل لمبی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اب تھوڑی سی اس کی تشریح جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ ایک تو حضرت جو سلیمان ہیں یہ تابعی ہیں، عہد فاروقی میں پیدا ہوئے، ان کے والد بریدہ بن حصیب صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے خاص لوگوں سے ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ آپ کے والد جو ہیں بریدہ بن حصیب، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتے، اسے اپنے معاملہ میں، ذاتی معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہتے، یعنی عبادات کرتے رہنا، معاملات کو صحیح رکھنا، خیانت نہ کرنا، خلاف شرع باتوں سے پرہیز کرنا، اخلاق بہتر رکھنا، جو تمہارے ماتحت سپاہی ہیں ان سے بھلائی کرنا، نرم برتاؤ کرنا، گویا مشقت جھیلنا۔ امیر ہو نا، امیر مشقت جھیلتا ہے، ماتحتوں پر نرمی رکھنا،
اس لیے پہلے تقوی فرمایا، تقوی للہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وہ فرمایا، اور بعد میں خیر فرمایا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس سے یقیناً بھلائی کے ہی کام ہوتے ہیں۔ پھر جہاد صرف اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے لیے، کسی ذاتی غرض سے نہیں ہے، اور جہاد جو ہے کافروں کے لیے ہے، یعنی کافروں پر جہاد ہے، کافروں سے جنگ کرنا جہاد ہے، مسلمانوں سے جنگ کرنا جہاد نہیں ہے، آپس میں لڑنا یہ جہاد نہیں ہے، کلمہ گو پر جہاد نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ مرتد ہو جائے، یعنی پہلے مسلمان تھا پھر اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا اور کافر ہو گیا، پھر اس میں جہاد ہے، اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے۔ دوسرے یہ کہ جو ملک میں مسلمانوں میں باغی ہو جاتے ہیں، سربراہ مملکت کی جو اسلامک تابعداری ہے وہ نہیں کرتے، باغی ہو جاتے ہیں یا ملک میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو ان کے لیے قتال ہے نہ کہ جہاد ہے، چونکہ وہ مسلمان ہیں، جیسا کہ قرآن مجید سے واضح سورہ الحجرات کی آیت میں فقاتلوا اللاتی تبغی، جو بغاوت کریں، جو ملک کے باغی ہوں، جو حکومت کے خلاف غیر اسلامک کام کریں، ان کے خلاف توڑ پھوڑ کریں، ان کے خلاف نکل آئیں، حکومت میں رخنیں ڈالیں، حکومت کے کام میں، تو وہ باغی ہیں، سمجھانا ہے پہلے، پھر بھی سمجھانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مختصر سے فرمان میں حضور کریم علیہ السلام نے 4 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ پھر غنیمت میں خیانت کا کہا ہے کہ غنیمت میں، مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنی۔ پھر مقتول کافر کا مسئلہ نہیں کرنا، جو تم قتل کر دو، یعنی اس کی ناک، کان، آنکھ، اعضاء نہیں کاٹنی، اس کے چہرے کو نہیں بگاڑنا، اس کے جسم کو نہیں بگاڑنا۔ پھر یہ فرمایا کہ جو بچے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا، ہاں اگر غلطی سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ پھر جو کفار کی عورتیں ہیں، ان کے بوڑھے لوگ ہیں جو بظاہر ان کے ساتھ آئے ہیں، جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، مجبوری تھی ان کی، تو عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو تم قتل نہیں کرو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں تھیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دم کفار پر ٹوٹ پڑو، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، یعنی مذاکرات کرو ان سے پہلے، انہیں اسلام کی تم دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے ساتھ تم جنگ نہ کرو، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کے لیے دوسرا راستہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے تم مہاجر بن جاؤ، مہاجر بن کے ہمارے ملک میں مہاجروں کی طرح رہو۔ اگر وہ پھر بھی یہ نہیں مانتے کہ ہم مہاجر بھی نہیں بنتے، ہجرت بھی نہیں کرتے، یہاں سے اس علاقے کو نہیں چھوڑتے، اپنے علاقے کو نہیں چھوڑتے، تو اگر مہاجر بنتے ہیں تو ان کے جو ہمارے مسلمان مہاجر ہیں ان کی طرح ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ان کے لیے جان مال عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ پھر اگر یہ دوسری بات بھی نہیں مانتے تو انہیں کہو تم جزیہ دو، تم جزیہ دو۔ وہ سالانہ امیر ترین آدمی کے لیے 48 درہم ہے، اور درمیانے طبقے کے لیے 24 درہم سالانہ ہے، اور 12 درہم غریب طبقے کے لیے سالانہ ہے۔ اس کے عوض ان کی جان مال عزت کی حفاظت کی جائے گی، ایسے ہی جیسے مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور انہیں فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، فورسز میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، پولیس میں، رینجرز میں، ہمارے یہاں یہی جو فوجیں ان میں انہیں بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ان کا دشمن ان پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان ان کو کہیں گے تم یہاں بیٹھو، ہم چونکہ تم سے جزیہ لیتے ہیں، ہم تمہاری جان مال عزت کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے دشمن سے لڑیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر مراد دیکھیں کتنا آسان ہے۔ پہلے انہیں 3 باتیں پیش کی، وہ تینوں جب انہیں نہیں مانی کہ ہم نہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ مہاجر ہوتے ہیں، نہ ہم جزیہ دیتے ہیں، پھر اللہ کریم فرماتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم ان سے اب جہاد کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ تم انہیں قتل کر دو یا قتل ہو جاؤ۔ جو باقی بچے ہیں، قرآن مجید کی سورہ محمد سے یہ ترجمہ آیت کا، جو باقی بچے ہیں تم انہیں قتل کر کر کے جب تھک چکو تو انہیں قید کر لو، پھر چاہے تو تم انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دو، چاہے تم انہیں احسان کر کے چھوڑ دو جب جنگ ختم ہو جائے۔ یہ پھر قیدیوں کے آگے معاملات ہے۔ ایک طویل حدیث پاک ہو جس کا بہت نور ہے، بہت مفہوم زیادہ ہے، میں نے مختصر سے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، سمجھنا آسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر چلنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔